سیرت کے لیکچر کس نیت سے سننے چاہیے؟ تو جواب، اس دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل لائف صرف ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، اس لیے ہم نے سیرت سنی۔ اس دنیا میں صرف محمد رسول اللہ کی زندگی ساری کے سارے ریکارڈ میں ہے اور کسی کی نہیں، اور اس دنیا میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی نمونہ بن سکتا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس نبی کے کہی ہوئی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ حدیث اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہودی نہیں بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا، عیسائی نہیں بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا، کب کیا کیا یہ بھی نہیں بتا سکتے، کیا کہا وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے نبی نے کب کیا کہا تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا اہم ترین سبب کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کا اہم ترین کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسانوں کی کوشش رہی ہے، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، کہ حضور کے ذات کے متعلق کنفیوژن پیدا کریں، لوگوں کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر آپ کی طرف غلط بات منسوب کریں، تاکہ جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ دور ہو جائیں اور جو اسلام کے اندر ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں۔ الحمدللہ مسلمان قوم کا ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، نہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی مذہب کے بڑے کی نہ کبھی توہین کی ہے، نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری تمام قوموں کا ریکارڈ اس سلسلے میں داغدار ہے۔ ہر قوم کے افراد نے، نیچے کے لوگوں سے لے کر کے بڑے بڑے سکالروں تک، سب کا کردار داغدار ہے کہ کس طرح سے وہ محمد رسول اللہ کے ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، تاکہ جو ماننے والے ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ اگر قریب آ رہے ہوں تو دور ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی حضور کے ذات کے متعلق غلط چیزیں لائی گئیں، اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ اور کچھ لوگ حضور کے قریب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ سن کر کے پڑھنے لگتے ہیں سیرت، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر سیرت تو کسی کی بھی نہیں۔ میں نے ایک میگزین میں پڑھا کہ ایک یہودی کو پروموٹ کیا گیا کہ تم سیرت کو پڑھو اور اس نیت سے پڑھو کہ جو لوز پوائنٹ ملیں گے ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے لوگوں کہ دیکھو محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے۔ بہرحال وہ سیرت پڑھتے رہے۔ جنہوں نے اس کو لگایا تھا کام میں وہ بار بار اسے آ کے پوچھتے تھے کام کہاں پہنچا؟ انہیں کہا بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ سوچتے رہے کہ نہ جانے اس نے کتنا مواد جمع کیا ہوگا جس میں ہم کہہ سکیں گے اس نبی کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ اعتراض ہے، یہ عیب ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ ٹارگٹ پورا ہوگا جو ٹائم دیا گیا تھا، تو ٹائم کے پورا ہونے کے بعد جب انہوں نے پوچھا بھائی کہاں پہنچا کام، تو کہا کام یہاں پہنچا کہ میری نظر میں اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ یہ یہودی کہہ رہا، میں نے جو کچھ پڑھا اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں کسی کی نہیں۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ ایک نوجوان کے لیے جیسا نمونہ ہونا چاہیے محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر نمونہ کوئی نہیں۔ ایک شوہر کے لیے جیسا نمونہ ہونا چاہیے ان کے ذات سے زیادہ بہتر نمونہ کوئی نہیں۔ ایک بزنس مین کے لیے جیسا آئیڈیل نمونہ ہونا چاہیے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ ایک پریشان حال انسان کو جب مصیبتیں آئیں اس کو نمونہ چاہیے تو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس۔ اور ایک حکمران کے لیے، کرسی والے کے لیے اگر نمونہ چاہیے تو اس سے زیادہ بہتر نمونہ اس دنیا میں ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کرسی ملنے کے بعد انسان ظلم نہ کرے بہت مشکل ہے۔ یہ پاور اپنے ساتھ جو کچھ لاتا ہے وہ ہے کبر، وہ ہے ظلم، وہ ہے اکڑ۔ پوری انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے، قدیم زمانے میں بھی آج بھی جس کے ہاتھ میں پاور آتا ہے اس کا قابو میں رہنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 پر لاکھ انسان بھی ایسا نہیں مل سکے گا کہ پاور آ گیا اور اس نے کرسی کا غلط استعمال نہ کیا ہو۔ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پاور تھا، 10 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت چل رہی تھی اور ان کے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ دنیا کی انسانوں کی تاریخ میں ہے ہی نہیں کوئی۔ تو غرض یہ کہ ایسی آئیڈیل زندگی دنیا کے انسانوں کو اور کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ نمونے کی زندگی مل سکتی ہے۔ کسی شخصیت کو جاننے کے لیے طریقے کیا ہیں؟ کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے طریقہ کیا ہیں؟
تو سب سے زیادہ رازدار انسان کی بیوی ہوا کرتی ہے، سب سے زیادہ رازدار انسان کے گھر کا نوکر ہوا کرتا ہے، اور سب سے اہم رازدار انسان کے وہ دشمن ہوتے ہیں جو انسان کے اندر تک کے حالات سے واقف ہوں۔ بیوی، نوکر اور وہ لوگ کہ جو ہیں دشمن مگر ہیں قریب، یہ تین طبقے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں طبقوں سے اگر ہم پوچھیں گے محمد رسول کی ذات اقدس کیسی ہے، تو بیوی سے جب پوچھیں گے تو وہاں جواب دینے والی ہوں گی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات۔ اور اگر گھر کے نوکر سے پوچھیں گے تو غلام حضرت زید بن حارثہ، اور اگر دشمنوں سے پوچھیں گے تو مکہ اور مدینے کے دشمن، مکے کے کافر، مدینے کے منافق۔ ان تینوں طبقوں میں سے ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ظلم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ٹھیک نہیں تھی، ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر کہتے ہیں تو بخاری میں پہلے صفحے پر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب محمد رسول کا تعارف کرایا خود حضور کو، آپ کیا ہیں، تو کیا فرمایا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکد وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ سے زیادہ انسانیت نواز کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کے اخلاقیات کو سامنے لایا۔ اور اگر غلام سے پوچھیں گے تو زید بن حارثہ نے کیا کہا تھا؟ اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، کہا اس کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو شفقتیں تو ایسی ملی تھی نا، تبھی تو ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی مکے کے کافروں نے آپ پر ہر طرح کے الزام تو لگایا، لیکن کیریکٹر کے الزام نہیں لگا سکے۔ وہ نہیں کہہ سکے کہ یہ جوانی میں خراب تھے، اقتدار ملنے کے بعد انہیں گناہ کیے۔ جو بھی انسانوں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ان خامیوں میں سے ایک خامی بھی آپ کے کسی دشمن نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی نہیں۔ وہ یہ تو کہتے رہے پاگل ہے، اور اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ پاگل۔ وہ یہ کہتے رہے کہ جادوگر ہے، لیکن اندر سے وہ بھی جانتے تھے جادو نہیں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے صاحب اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ با کردار کوئی نہیں۔ تو دشمنوں کی زبان سے بھی آپ کا کردار، لیکن اس کے باوجود تاریخ کے ہر دور میں حضور کی ذات اقدس پر تہمتیں لگتی رہی ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہودی بھی تھے، وہ الزام لگاتے تھے غلط، اور اس کے بعد ہر زمانے میں ہوتا رہا آج تک۔ اور آج بھی بے شمار انسانوں کو دور رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بس آپ کے ذات اقدس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلانی ہیں اتنی زیادہ کہ پڑھنے والے، میں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ سری نگر ایئرپورٹ پر تھا، وہاں ہمارے جاننے والے اب وہاں نہیں ہیں، ان دنوں میں وہ ایئرپورٹ پہ ہوا کرتے تھے، کسی ایئر لائنز کے مینیجر تھے یہاں کے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب ایک ویب سائٹ میں نے دیکھی، اس میں حدیث آئی، اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہے اس کی بات کبھی نہیں ماننی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ شہوت پرست انسان تھے، اور انہوں نے 9 سال کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا، یعنی حضرت عائشہ کا نکاح۔ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا تھا یہ، پھر میں نے بہت سارے علماء سے پوچھا، سکالروں سے پوچھا، یونیورسٹی کے کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، تو میں اس وقت سے پریشان ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے حدیث لائی، مقصد حدیث لگانا نہیں ہے، بس ان کنفیوز کرنا تھا، چنانچہ یہ جملہ جو ہے سامنے لایا انہوں نے، یہ کنفیوز ہو گیا۔ میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، آپ بیٹھیں، ابھی 10 منٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ سارا نکل جائے گا ذہن سے۔ خیر 10 منٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اس کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے لوگ بد کلامیاں کرتے ہیں، بد اخلاقیاں برتتے ہیں، بلکہ علمی اعتبار سے بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بھائی صاحب گزرے کام بھی زندہ ہی ہیں، جس نے کتاب لکھی تھی سٹینک ورسز، اس نے کیا لکھا تھا؟ حضور کی ذات ازواج مطہرات پر رقیق حملے کیے گئے تھے، اور وہ جو حقیقت ہے ہی نہیں وہ کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ مقصد کیا تھا کہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ آج کے زمانے میں سیرت پڑھنے اور سیرت بیان کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم یہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے، اور اگر اس کے بعد آگے چل کر کس نے سیرت پر مزید محنت کی تو آپ ہزاروں انسانوں کی غلط فہمی کے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جن سوسائٹیوں میں آپ رہتے ہیں ان سوسائٹیوں میں اخبار پڑھنے والے، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ سوال کریں گے تو آپ کو جواب دینا ہوگا، لیکن جواب تب دے سکیں گے جب آپ کی بیس اپنی خود مضبوط ہو، آپ خود سیرت کو جانتے ہوں اور سیرت سمجھ گئے ہوں، تبھی آپ جواب دے سکیں گے۔
یہ تو تھے سیرت کے متعلق علمی پہلو کہ آج کے زمانے میں سیرت طیبہ بیان کرنے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں حضور کی ذات اقدس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اس کا صحیح علمی جواب دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ جو صحیح جواب دے سکے، اور اگر صحیح جواب دے نہیں پائے گا تو آدمی واپس الٹا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے کیس کا وکیل اگر کمزور ہوگا تو سچا کیس بھی آپ کے خلاف پڑ جائے گا۔